اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی ویڈیو کا آغاز ہم ایک سوال سے کریں گے کہ کیا اگر پاکستان میں موجود تمام بڑے بڑے سرکاری پلاٹ، سرکاری بنگلے، بڑی بڑی سرکاری عمارتیں یہ اگر ختم کر دی جائیں، یہ حذف کر دی جائیں، ان کو سیل آؤٹ کر دیا جائے، تو کیا پاکستان کا قرض ختم ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں آتا ہوگا یا آیا ہوگا۔ میرے تو یہ ذہن میں سوال آیا اور میں نے یہ سوال آپ لوگوں سے کر لیا، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش بھی میں کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی میری مدد کیجیے گا، آپ بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈیے گا۔ جو چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں وہ آپ اس میں شامل کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹوٹل کتنی سرکاری عمارات ہیں، کتنے سرکاری محلات ہیں، کتنے سرکاری بنگلے ہیں، کتنی سرکاری رہائشیں اور پلاٹس وغیرہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس، مرکزی حکومت، صوبائی حکومتیں، تمام محکمے، تمام ادارے، ان کے پاس ملا کر کتنی، مطلب ان کی تعداد کتنی بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے کوئی ایکوریٹ تعداد نہیں ملی ہے، کافی اس پہ میں نے کوشش کی، لیکن کوئی کنفرم ایکوریٹ مجھے حتمی جسے ہم کہہ سکتے ہیں فگر مجھے نہیں ملا ہے کہ جس کے میں اتھینٹک طریقے سے آپ کو بتا سکوں کہ اتنی تعداد ہے۔ بہرحال جو ریسرچ کی، جو میں نے جمع کیا، جو میٹیریل مجھے ملا، اس کے مطابق صرف آپ جو وفاقی حکومت ہے نا، وفاقی گورنمنٹ، اس کے اسلام آباد کے اندر 17,500 رہائشیں، مطلب مکانات، بنگلے وغیرہ ہیں۔ لاہور میں 1,943 ہیں، اور کراچی میں 7,882، یہ ٹوٹل ملا کے 28,000 کے قریب صرف وفاقی گورنمنٹ، مرکزی گورنمنٹ کے زیر استعمال جو عمارات ہیں وہ 28,000 ہیں۔ پھر آپ صوبائی حکومتیں لگائیں ساری، پھر آپ مختلف اداروں کی لگائیں، اچھا سیکورٹی اداروں کو چھوڑ کر، فوج کو اور پولیس کو، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو چھوڑ کے دیگر جو محکمے ان کے لگائیں، بیوروکریسی کے لگائیں، کمشنرز کے لگائیں، اے سی ڈی سی کے لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ ان سب کے جب ہم لگاتے ہیں تو یہ جو رف اسٹیمیٹ، رف کیلکولیشن جو ہمارے پاس آئی ہے وہ تقریباً آئی ہے جی 1.5 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ تک۔ اب 2 لاکھ کے قریب اس ملک کے اندر سرکاری عمارات، سرکاری بنگلے موجود ہیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں ان کی قیمت کے اوپر، ان کے ریٹ کے اوپر۔ ان کا جب ہم نے ریٹ نکالا، اور یہ بھی اسے میں کہا کیونکہ اس کی تعداد ایکوریٹ نہیں ہے، یہ 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے، ایکوریٹ فگر نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جو اس کی قیمت جو بن رہی ہے نا، وہ مطلب جو اندازہ ہم نے لگایا ہے، اس کی جو کیلکولیشن ہم نے کی ہے، تو یہ بڑے چھوٹے مکانات، گھر، رہائشیں ملا کر، اور اس میں نے کہا سیکورٹی ادارے، پولیس اور فوج، چونکہ یہ قانون نافذ کرنے والے اور سیکورٹی ادارے، یہ نہیں ہیں اس کے علاوہ، تو یہ اس کی جو رقم بنتی ہے نا، یہ تھوڑی تھوڑی، مطلب بہت لیسٹ ہم نے اس پہ لگایا ہے، تو یہ بنتی ہے 20 کھرب روپیہ، مطلب 20 کھرب روپیہ۔ آپ سوچیں اب پاکستان پہ قرضہ کتنا ہے؟ اب پاکستان پہ جو ٹوٹل قرضہ ہے، وہ جو بیرونی قرضہ جو باہر پاکستان نے دینا ہے وہ 25.7 کھرب روپے قرضہ ہے، 25.7%۔ اندرونی قرضہ زیادہ ہے، 57.6، ٹوٹل ملا کے 83.3 کھرب جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت قرضہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو میں نے جو قیمتیں لگائیں، یہ میں نے لگائیں اس کی لم سم، اس کی مطلب زمین کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے اس کی۔ اب جو بڑے بڑے ادارے ہیں، اب جو بڑی بڑی عمارات ہیں، جو بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، منسٹرز کی، صدر وزیر اعظم، منسٹرز، بیوروکریسی کے جو بڑے آفیسر ہیں، اے سی ڈی سی حد تک ہے، یہ آئی جی، ڈی آئی جی، ڈی پی او وغیرہ، مطلب آپ اندازہ کریں کہ بعض کمشنرز کے جو بنگلے ہیں وہ 400 کنال پر مشتمل ہیں، 100 کنال، 150 کنال، 200 کنال، 400 کنال۔ اور پھر صرف یہی پیسے نہیں ہیں، اس کے اوپر جو خرچ آتا ہے نا، اس کے اوپر جو خرچ ہے وہ اس کی مرمت کا خرچ بھی ہے۔
اب وہ سالانہ اس کی مرمتیں ہوتی ہیں، کروڑوں روپے کے بل اس پہ جاتے ہیں، یہ خرچ الگ ہے، یہ اس کی ایکچوئل قیمت کو چھوڑ کے کروڑوں روپے کی مرمتیں ہوتی ہیں، پھر سیکورٹی کا خرچہ ہوتا ہے وہاں پہ، پھر وہاں پہ باغبانی ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بعض ایسے بنگلے، بلکہ زیادہ تر اکثریت بنگلے ایسے ہیں جہاں پر سرکاری بھینسیں الاٹ ہوتی ہیں، سرکار کی طرف سے بھینسیں دی جاتی ہیں، اور ان بھینسوں کے پیسے الگ، ان کے فنڈ الگ، اور پھر ان کو سنبھالنے والے پالنے والے الگ، مطلب یہ حالت ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو 20 کھرب کی جو مالیت اندازے کے ساتھ ہم نے بنائی ہے، اس مالیت کے علاوہ اربوں روپے کا خرچ ہے کہ جو ماہانہ اربوں روپے اس غریب قوم کے جو ہے وہ ان کی عیاشیوں پر جا رہے ہیں، ان کی مرمتوں پر جا رہے ہیں۔ اب خط غربت کی ہم نے کل بات کی کہ ورلڈ بینک کے مطابق 45% عوام، پاکستان کی 10 کروڑ عوام سے زیادہ عوام جو ہے وہ خط غربت سے نیچے، تعلیم سے، گھر کی سہولیات سے محروم ہیں، اور وہاں پر یہ اتنے بڑے ان کی شاخرچیاں گاڑیوں کی صورت میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا، اب بنگلوں کی صورت میں آپ دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں کہ سرکاری جو لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں ملنی چاہیے، کہ ذرا وہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں تو ان کو رہائش ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے ان کو رہائش۔ ہم اس چیز کے مخالف نہیں ہے کہ ان کو رہائش نہ ملے، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ کے کام میں کوئی مداخلت ہو، ان کی رہائش نہ ہونے کی وجہ سے رہائش ملنی چاہیے، لیکن یار میں اور آپ عام لوگ اگر 2 یا 3 یا 4 کمرے کے گھر میں رہ سکتے ہیں نا، تو میرے خیال میں کمسٹر بھی 2 یا 3 کمرے کے فلیٹ میں رہ سکتے ہیں۔ رہائشیں ملنی چاہیے، رہائشوں کا انکار نہیں کرتے ہم، لیکن یار ان کو وہ رہائشیں آپ دیں کہ جو ایک عام آدمی کی رہائش ہے۔ آپ نے ان کو خود ہی اتنے بڑے بنگلے دے کہ وہ بندہ جب اتنے بڑے محلات میں جاتا ہے تو خود ہی اس کی سوچ الگ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، میں کون سی دنیا میں رہ رہا ہوں۔ اس چیز کو ختم کیا جائے، یہ آواز اٹھانی ہے، میں نے اٹھانی ہے، آپ نے اٹھانی ہے، پوری قوم نے یہ آواز اٹھانی ہے۔ ان کی یہ بڑی رہائشیں، 400 کنال، 300 کنال، 200 کنال، 100 کنال، 150 کنال، سوچیں غریب 3-4 مرلے کے گھر میں رہتا ہے اور وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے، تو ان کو ایک کنال کا گھر دے دیں نا، جن کے 400 کنال کے، ان کے 1 کنال کی ضرورت نہیں ہے، 4-5 مرلہ 7 مرلے کے مکانات ہیں ان کو، تو اس میں وہ اپنا گزارا کریں، اس کے اخراجات کتنے بچیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ اس طرح کرتے یہ بہت ساری چیزیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، یہ جمع ہوتے جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں گاڑیوں کے حوالے سے بتایا، اب یہ بنگلوں کے حوالے سے، پھر اس طرح مزید میں چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے لے کے آؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں نا، آپ لگائیں نا، یہ کھربوں میں اس کی ملیدیں لگائیں، یہ 100 کھرب سے اوپر جائے گی، آپ اس کی ماہانہ اخراجات لگائیں، ان کے ماہانہ جو اربوں روپے لگ رہے ہیں، تو یہ چیزیں بچیں گی نا، تو اس سے آپ کی ملک کی معیشت انشاءاللہ کور ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے جی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کی لائک اور آپ کا سبسکرائب ہمارے ساتھ آپ کی محبت ہوتا ہے، آپ کا پیار ہوتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہے، آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید ایسی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔